تقسیم کرو اور جہاد کے قوانین بیان ہوئے۔ فرق یہ ہے دوسرے حصے میں مال غنیمت اللہ کے مطابق تقسیم کرو، اس پر 5 علل بیان ہوئی، پہلے حصے میں 7، دوسرے میں 5، اور پہلے حصے میں جہاد کے 5 قوانین بیان ہوئے، دوسرے حصے میں جہاد کے 7 قوانین بیان۔ یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کہ مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ قل آپ فرما دے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت پر تقسیم کے اعتبار سے حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا، جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح رسول تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کرتا ہے اس طرح اس کو تقسیم کرو۔ کوئی آدمی اپنی رائے اس میں پیش مت کرے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ پاک سے، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، درست کرو آپس کے معاملات، آپس کے معاملات کو کیا کرو؟ درست کرو۔ اسلامی معاشرے کو جوڑ کر رکھنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپس کے معاملات درست رکھو۔ اگر باہمی معاملات میں کشیدگی آ گئی، درست نہ رہے، خراب ہو گئے، تو پھر ناچاکیاں اور نفرتیں اور دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان لانے والے، ایمان لانے والے ہو تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک پکی بات ہے کہ ایمان والے وہ ہے کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اس لیے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات، اللہ کے قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وہ زیادہ کرتی ہیں ان کو ایمان کے اعتبار سے۔ آیات ان ایمان والوں کو ایمان کے لحاظ سے اور زیادہ کرتی ہے، یعنی ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، چونکہ آیات پر ان کا ایمان ہے، اور زیادہ یقین پختہ ہونے لگ جاتا ہے، یقین میں اور زیادہ پختگی آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ان کے عقائد و نظریات بالکل آیات قرآنیہ کے عین مطابق ہیں، اور جن کے عقائد و نظریات قرآنی آیات سے متصادم ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ پریشان ہونے لگتے ہیں، یہی آیت پڑھنی تھی جی، اور آیت نہیں پڑھنی تھی، یہی پڑھنی تھی انک لا تسمع الموتیٰ، یہی پڑھنا تھا لا یسمع دعاءکم، یہی پڑھنا تھا من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، یہی کیوں پڑھتے رہتے ہو، اور آیتیں پڑھو۔ تو ایماندار آدمی تو قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھی جائے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
اس کا یقین اور بڑھتا ہے کہ شکر ہے میرا ایمان، میرا عقیدہ اس آیت کے عین مطابق ہے، اس آیت کے بھی مطابق ہے، اس کے بھی مطابق ہے۔ اس کے ایمان میں اور پختگی اور تازگی آنے لگ جاتی ہے۔ یہ ایماندار بندے کی نشانی ہے۔ اور جس آدمی کا عقیدہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں، وہ کہے گا فلاں نے یہ آیت پڑھی جی مجھے سنانے کے لیے۔ بھائی اپنے آپ کو قرآن کی آیات کے مطابق بنا لو، قرآن کی آیات کے تابع کر دو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے ایمان والوں کی، کہ قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے رب پر وہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک مقام اور دیکھیں اسی کی مناسبت سے، 24واں پارہ ہے۔ بلکہ 23واں پارہ ہے، صفحہ 554 ہے، 554 اور 555۔ یہ دیکھیں آخری سطر ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اتاری سب سے عمدہ بات۔ سب سے عمدہ بات کون سی؟ قرآن پاک۔ قرآن سے عمدہ کلام کوئی نہیں۔ کتاباً، جو کتاب ہے، کتاب کی صورت میں، متشابہاً، دہرائی جانے والی، جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ ایک جگہ جو مضمون بیان ہوا، دوسری جگہ وہی، تیسری جگہ وہی، چوتھی جگہ وہی، مضامین ملتے جلتے ہیں۔ جو مسئلہ ایک جگہ بیان ہوا، دوسری جگہ اسی مسئلے کو بیان کیا گیا، اس کے خلاف دوسرا مسئلہ نہیں آ گیا۔ عام کتابیں تو اس طرح آپ کو ملتی ہیں کہ شروع میں کچھ اور لکھا ہوگا، آگے چل کر کچھ اور لکھا ہوگا، اس کے آگے کچھ اور لکھا ہوگا۔ انسانوں کی کتابوں میں تو تضاد پایا جاتا ہے، ٹکراؤ ہے۔ اللہ کی کتاب کسی آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ کھولتی ہے ایک آیت دوسری آیت کو۔ متشابہہ، ملتی جلتی، مثانی، بار بار پڑھی جانے والی، تقشعر، کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ، اس سے، یعنی قرآن مجید کی آیات پڑھنے سے، تقشعر، کانپنے لگ جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کی ہدایت ہے، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ یہ بھی کسی کسی کے مقدر میں ہے کہ قرآن سننے کے بعد قرآن کا اثر اس پر ایسا ہو کہ قرآن کی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ ضدی آدمی کو، جو ڈھیٹ قسم کا ضدی ہوتا ہے، جس کے سامنے جتنی دلیلیں مرضی پیش کرتے رہو۔ ضد ایک ایسی موذی بیماری ہے جس کے دل دماغ میں یہ داخل ہو گئی، اس کے سامنے جتنے دلائل مرضی پیش کرتے رہو، وہ ضد پہ اڑا رہے گا، ایسے نہیں ہے تو پھر ایسے ہے تو ایسے ہے، خواہ مخواہ کی حجت بازی اور ہیلے بازیاں کرتا رہے گا، لیکن اس کے دل میں ہدایت نہیں اترے گی، حتیٰ کہ اس کے دل پہ مہر جباریت لگ جائے گی۔ تو ایمان والوں کی اللہ پاک نے یہ ان کی نشانی بتائی کہ قرآن سن کر ان کے دل ایمان سے اور زیادہ منور ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف اور زیادہ جھکنے لگتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور نشانی وہ لوگ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں۔
یعنی یأتونہا بحقوقہا، نماز اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح نماز کے پڑھنے کا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ، جس 5 نمازیں اللہ پاک نے فرض قرار دی ہے۔ من احسن وضوءہن، جس نے ان نمازوں کے لیے خوب اچھے طریقے سے وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، من احسن وضوءہن وخشوعہن وصلاہن لوقتہن، جس نے خشوع و خضوع سے یہ نمازیں ادا کی، ان کو اپنے اپنے اوقات میں ادا کی، تو آپ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے سے میرا وعدہ ہے ان یغفر لہ، اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ اور جس آدمی نے 5 نمازیں ادا نہ کی، ان کی پرواہ نہ کی، پھر اللہ پاک کا اس بندے سے کوئی وعدہ نہیں، اللہ چاہے تو اسے معاف کرے، اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ 5 نمازیں بڑی فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے، اور ایمان والے کبھی نمازوں میں غفلت اور سستی نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اذان ہوگی تو کافر کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں بلایا جا رہا، اور مومن آدمی اس کو ہر وقت فکر رہتی ہے۔ فجر پڑے گا تو اس کے دل میں یہ ہوگا کہ ظہر بھی پڑھنی ہے، ظہر پڑے گا تو یہ فکر ہوگی کہ اب عصر بھی پڑھنی ہے، کوئی کام شروع کرنے لگے تو ذرا خیال سے، تاکہ عصر سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر لوں، ایسے نہ ہو کہ نماز بھی بیچ میں چلی جائے۔ کہیں جانے لگے تو ذرا سوچ کے فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں تاکہ نماز سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں، یا رستے میں نماز پڑھنی پڑ جائے گی تو کہاں پہ پڑھوں گا اور کیا انتظام ہوگا، پڑھنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا تو چھوڑو یہ کام رہنے دیتے ہیں جی، نماز رہ جائے گی۔ یہ نماز کا اہتمام۔ اور رات کو سونے لگے تو صبح جاگنے کا بندوبست کر کے سوئے، کہ ایسا نہ ہو کہ رات کو سو جائے اور پتہ ہی نہ چلے، سورج طلوع ہو جائے اور پھر جاگ آئے۔ حدیث پاک میں ہے جو آدمی رات کو سو جاتا ہے، شیطان اس کے سرانے بیٹھ کر اس کو دم کرتا رہتا ہے، شیطان بھی دم کرتا ہے۔ ہاں، یہ نہ سمجھا کرے کہ جو بھی دم کرتا ہے بس وہ ٹھیک ہے، تو شیطان بھی دم کرتا رہتا ہے۔ دم کی کوئی نفی نہیں کر رہا ہوں یا اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو شیطان کیا دم کرتا ہے رات کو سوتے ہوئے بندے پہ، نم علیک لیل طویل، سویا رہے بڑی لمبی رات ہے، یہ کہتا ہے اور گرہ لگاتا ہے اس کے سرانے اور پھونک مارتا ہے، پھر دوسری گرہ لگاتا ہے، کہتا ہے نم علیک لیل طویل، سویا رہے بڑی لمبی رات ہے، پھر تیسری گرہ لگاتا ہے اور پھر یہی کہتا ہے۔ اب اس کی نحوست پڑتی ہے نا، تو وہ بندہ نہیں اٹھتا اور صبح سویا رہتا ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ کان میں شیطان پیشاب کر دے تو پھر کیا حشر ہوگا؟ انسان کا پیشاب کتنا گندا ہے، اور تو پھر شیطان کا اس سے بھی۔ اور فرمایا کہ جو آدمی صبح اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ دعا پڑھتا ہے، تو انحلت عقدتہ، ایک گرہ کھل جاتی ہے،
اور وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، وہ جو شیطان نے رات کو نحوست والی گرہ لگائی ہیں، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اصبح طیب النفس، اس نے صبح کی اس حال میں کہ اس کا نفس بالکل پاکیزہ ہے اور صاف ستھرا ہے۔ اب اس پہ شیطان آسانی سے حملے نہیں کر سکتا۔ شیطان اسی پہ حملے کرتا ہے جس کو رات میں اپنے شکنجے میں لے لیا، صبح صبح اس کے کان میں پیشاب کر دیا، اب دن بھر گزرے گا، پورا دن اس کا گزرے گا تو نحوست کے ساتھ اور شیطانی اثرات کے ساتھ اور شیطانوں کے ساتھ۔ تو اس لیے ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، جو نعمت بھی دی ہے وہ اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ مال دیا تو مال خرچ کر رہے ہیں، علم دیا ہے تو علم کو اپنے اندر رکھ کر بیٹھے نہیں ہیں بلکہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن والی دولت دی ہے تو قرآن پڑھا رہے ہیں، دین کا علم ان کو دیا ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں، اور کوئی نعمت دی ہے تو وہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جو کچھ بھی دیا ہے اس کو خرچ کر رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، پکے سچے، بالکل پکے ایمان والے۔ ان آیات کا اول مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر ایمان والے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو صحابہ اس کا اول مصداق ہوتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی جہاں بھی شان بیان ہوتی ہے تو وہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے، اور صحابہ کے متعلق کہا جا رہا ہے المؤمنون اولئک هم المؤمنون، یہی لوگ ہیں سچے ایمان والے۔ اور ان کے ایمان کی گواہیاں اللہ دے رہا ہے۔ اب اگر بعد میں آنے والا کوئی ان پہ تان و تشنیع کرنے لگ جائے تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اس کی کیا حیثیت اور کیا مجال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پہ تان و تشنیع مت کرو۔ فلو ان انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابی مٹھی بھر کوئی چیز خرچ کرے یا آدھی مٹھی، یہ سونا پہاڑ کے برابر خرچ کرنے والا صحابی کے اس مٹھی بھر خرچ کیے ہوئے کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر دنیا کے سارے اولیاء جمع ہو جائیں، ان کو ہزار ہزار سال زندگیاں دے دی جائیں، رات دن وہ اللہ کی عبادتوں میں لگ جائیں، سارے اکٹھے مل کر بھی کسی ایک صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا اونچا مقام اور منصب ہے۔ آج کل وہ انجینئرنگ پارٹی وہ کہتا ہے کہ جی کوئی موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، صحابہ کے پاس تو لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، تو یہ دیکھ کے پڑھنے والا صحابہ سے اس اجر و ثواب میں آگے نکل جائے گا۔ اللہ، ایسے لوگ جن کو نہ پتہ دین کا، شریعت کا، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور قرآن مجید دیکھ کر ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ اعتراض کر رہے ہیں ان ہستیوں پر جن کی تعریفیں عرشوں والا کر رہا ہے، جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں اللہ بھی سنا رہا ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی سنا رہا ہے، وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو فرمایا
یہی لوگ ہیں جو پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے پروردگار کے ہاں، اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور روزی ہے عزت والی، ان کے لیے بخشش ہے، عزت والی روزی ہے۔ دوسرے مقام پہ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، صحابہ محفوظ ہیں، مغفور ہیں، مأجور ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، معصوم نہیں ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن بعد میں آنے والا کوئی ان کی خطا کو اس کا ذکر نہیں کر سکتا، ان کی خطا کو لے کے ان پہ اعتراض نہیں کر سکتا، ان کو اجازت نہیں ہے بعد میں آنے والوں کو۔ محفوظ ہونے کا یہ مطلب ہے، ان پہ کوئی طعن و تشنیع نہیں کر سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ مغفور ہے، ان کی خطائیں اللہ نے بخش دی ہیں۔ انبیاء تو معصوم ہیں، انہوں نے خطائیں کی ہی نہیں ہیں۔ صحابہ محفوظ ہیں، کوئی اعتراض نہ کرے جی، کیوں جی؟ ان کی خطائیں اللہ نے بخش دی ہیں، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مأجور ہیں، ان کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہے، اس کا ان کو دوہرا اور کئی گنا بڑھا کر ان کو اجر عطا کیا جائے گا۔ ہمیں اس طرح اجر نہیں ملے گا جس طرح صحابہ کو اللہ اجر عطا کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلع اللہ علی اہل بدر، بدر والوں پہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کو اللہ نے جھانک کے دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم، کرتے رہو جو تم چاہو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہاری خطاؤں کو میں نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ جہاں تمہاری خطائیں درج تھی وہ میں نے مٹا کے وہاں نیکیاں لکھ دی۔ اب کسی کو کیا مجال ہے کہ وہ کہے جی فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی کی، بھئی تیرا کیا، تو کون ہے؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ علت ہے کہ مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، اس کی پہلی علت۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا آپ کو آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی مکہ سے آپ کو نکالا حق کے ساتھ، آپ حق پر تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ، شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مشورہ ہوا ان کا تعاقب کرنے کا۔ ابو سفیان کو جیسے ہی خبر پہنچی، یہ بات یاد رکھے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری فتح مکہ کے دن اسلام لائے، اور اس سے پہلے وہ جنگوں میں ایمان والوں کے خلاف، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آتے رہے، لیکن 8 ہجری کو اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی اور وہ بھی صحابی بن گئے۔ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے یہ، اور ابو جہل کی مسلح فوج سے جنگ نہ کرے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ ہے اور وہ 1000 ہے، ہم 313 ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، برائے نام ہے چند تلوار تھی کہ ابو جہل کی مسلح فوج سے جنگ ہونی چاہیے، اور اللہ کریم بھی یہی چاہتا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 2 میں سے 1 پر تمہیں ضرور فتح دوں گا. تو فتح تو ملنی ہی ملنی ہے. ہماری مرضی جس کا انتخاب ہم کریں، ہم جس پہ فتح حاصل کریں. تو مسلح فوج پہ جب فتح حاصل کریں گے تو یہ قافلہ تو ویسے دب جائے گا اور پورا عالم کفر دب جائے گا کہ یہ 313 تھے اور پوری مسلح فوج کو انہوں نے شکست دے دی. اس لیے وعدہ جو ہے اللہ کا تو مسلح فوج سے کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی رائے پیش کی اور اس پر زبردست انہوں نے تقریر کی اور دیگر صحابہ کو ترغیب دی اور تیار کیا، اور سب صحابہ اسی پر متفق ہو گئے کہ ابو جہل کے مسلح لشکر کے ساتھ جنگ کرتے، چونکہ اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا. اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہہ رہے تھے. سب صحابہ اس پر متفق اور آمادہ ہو گئے. دل ہی دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم اتنے تھوڑے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں، کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیسے جنگ کریں گے. تو پھر اللہ سے دعائیں مانگی. اللہ نے پھر تسلی دی کہ وہ 1000 ہے تو میں 1000 فرشتے بھیج دوں گا، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اور پریشان نہیں ہونا، اگر وہ 3000 بھی ہوئے نا میں 3000 فرشتے بھیج دوں گا. اس کے لیے ایک مقام اور دیکھیں، 4 پارہ ہے. صفحہ 81 ہے جی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق مدد کی اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم تھے کمزور، تم تھے تھوڑے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، کمزور اس اعتبار سے تھے تعداد میں تھوڑے، اسلحہ نہیں تھا. پس ڈرتے رہو اللہ سے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، جب تو کہتا تھا ایمان والوں سے الن یکفیکم ان یمدکم، کیا کفایت نہ کرے گا تمہیں یہ کہ مدد کرے تمہاری ربکم، تمہارا پروردگار، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے ساتھ اتارے ہوئے. 3000 فرشتوں کے ساتھ اللہ مدد کرے گا. تو آگے جا کے فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، 5000 فرشتوں کے ساتھ، جو کہ نشان زدہ وردی پوش، انہوں نے فوجیوں والی وردیاں بھی پہنی ہوں گی. اس طرح فرشتے اتاروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح تسلیاں دی تمہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک جماعت ایمان والوں کی البتہ ناخوش تھے، پریشان تھے کہ بھئی ہم تو تھوڑے ہیں، وہ تو اتنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. یہ چیزیں تو پھر ذہن میں آتی ہے، بندہ سوچتا ہے، طبی طور پر خیال آتا ہے. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ وقتی طور پر ان کے ذہنوں میں یہ باتیں تھیں، لیکن پھر اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کے ذہنوں سے یہ باتیں نکال دی اور ان کے دلوں میں اللہ پاک نے تسلی ڈال دی اور ان کے دلوں سے کفر کا رعب دبدبہ بالکل ختم کر دیا، اور اس طرح اطمینان اور تسلی ان کے ذہنوں میں ڈال دی کہ اس طرح کے خدشات ان کے ذہنوں سے ختم ہو گئے. یجادلونک فی الحق،
جھگڑا کرتے تھے وہ تجھ سے حق بات میں، بعدما تبینا، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گئی وہ حق بات، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ چلائے جاتے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے ہیں۔ جب کوئی بار بار ایک رائے دینے لگ جائے نا، عرف میں کہا جاتا ہے کہ بھئی تو جھگڑا کر رہا ہے۔ جھگڑا نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے خدشات اپنی سمجھ کے مطابق پیش کر رہے تھے کہ بھئی مسلح فوج سے جنگ کرنے کی بجائے تجارتی قافلے کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ حق واضح ہونے کے بعد بھی اس طرح بار بار یہ رائے دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے تو فتح کا وعدہ پہلے سے کر دیا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ دے رہا تھا تمہیں اللہ پاک، احدى الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک کا، کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر تمہیں فتح ہوگی، انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے، تم ان پر ایک جماعت پہ قابض آ جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، یہ کہ بغیر شان و شوکت یعنی بغیر اسلحے والی جو جماعت ہے وہ ہو تمہارے لیے۔ تم یہ چاہتے تھے، وہ جو تجارتی قافلہ ہے نا اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ بغیر شان و شوکت کے ہے، ہم ان کو شکست دے، ان پر حملہ آور ہو۔ فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور چاہتا تھا اللہ پاک، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، حق کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی۔ کافروں کی جڑ تب کٹ سکتی کہ جب آپ مسلح فوج کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کو شکست دیں گے، کافروں پہ غلبہ اور روب اور دبدبہ تب طاری ہوگا۔ اگر آپ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ جنگ کر لیں، ان کو شکست دے دیں، وہ کہیں گے بھائی ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا نا، ان کے پاس تھا کچھ نہیں تو اس لیے ان پہ غالب آ گئے، ہماری مسلح فوج کے ساتھ لڑتے ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے، تو اس لیے مسلح فوج سے ہی لڑو تاکہ بعد میں یہ منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے، کوئی بات کرنے کے قابل ہی نہ رہے، اور حق جو ہے وہ ثابت ہو اور ہمیشہ کے لیے اس کی حقانیت واضح ہو جائے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ سچا کر دے اپنے سچے دین کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹا کر دکھائے باطل کو۔ دین تو ویسے ہی سچا ہے، اس کا اظہار کر دے، دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہ سچا دین ہے، اور اس دین پر چلنے والوں کو ہمیشہ فتح ملتی ہے، اور باطل جو ہے وہ باطل مغلوب ہونے والا ہے۔ وقتی طور پر باطل کا شوشہ ہوتا ہے بلبلے کی طرح، لیکن ہمیشہ کے لیے باطل کو غلبہ اور شہرت نہیں ملتی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ نہ خوش ہو مجرم کفار، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جس وقت تم فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، پس اس نے قبول کی تمہارے لیے تمہاری فریاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو کہ تیری توحید پہ، تیرے دین پہ ڈٹی ہوئی ہے، آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیری توحید والے نہیں رہیں گے، تو اس لیے ان کی مدد کر۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ، پس دعا قبول کی اس نے تمہارے لیے یہ کہ میں مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین،
لگاتار آنے والے، ایک کے پیچھے دوسرا آنے والا۔ ردیف کہتے ہیں نا، جو سواری کے اوپر پیچھے بیٹھا ہوا نا، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ آ رہا ہے، پیچھے دوسرا، پیچھے تیسرا، اس طرح 1000 فرشتے میں نازل کروں گا۔ تو سوال پیدا ہوا، اللہ پاک تو اتنی طاقتوں والا ہے، بغیر فرشتوں کے بھی اللہ مدد کر سکتا ہے، فتح دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے مگر صرف خوشخبری۔ یہ اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مضبوط ہو جائے اس کے ساتھ دل تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ فرشتے آئیں گے، پریشان نہ ہو۔ وہ اگر 1000 ہے تو تم 1000 سے بھی اوپر ہو جاؤ گے، 1000 تو فرشتے بھیج دوں گا، اور تم تو اضافی ہو ویسے ہی، تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ورنہ یہ عقیدہ مت رکھنا کہ مدد فرشتے دیتے ہیں اور فرشتوں نے آ کے مدد کی تو تب کامیابی ملی، نہیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد اور کامیابی مگر صرف اللہ کی طرف سے۔ فرشتے بھی تمہیں یہ جنگ نہیں جتوا رہے، کامیابی نہیں دے رہے، مدد نہیں کر رہے، بلکہ اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ پاک غالب ہے۔ اللہ غالب ہے، کائنات میں 313 سے 1000 کی فوج کو شکست دے دی، 70 مروا دیے کافروں کے، 70 قیدی کروا دیے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت کہ 313 ہے، 70 کو قتل کر رہے ہیں، 70 کو قید کر رہے ہیں، باقی بھاگ رہے ہیں، کوئی کدھر کوئی کدھر، اور 1000 کی مسلح فوج، اور کفر کے بڑے بڑے سرغنے اور کفر کے بڑے بڑے جو تھے نا کھڑپینچ قسم کے، ان کے لیڈر وہ اسی پہلی جنگ میں ہی مارے گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کا غلبہ، اللہ کی طاقت۔ اللہ فرماتا ہے میں غالب ہوں، جب میں غالب ہوں تو میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں بھی غالب رہوں گا، میں رسولوں کو بھی غالب رکھوں گا، ایمان والوں کو بھی۔ حکیم حکمتوں والا ہے، حکمتوں والا ہوں، ایسے بھی کر سکتا ہوں کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو اور تمہیں غالب کر دوں، اور کافروں کو میں اپنے گھروں میں مروا دوں، لیکن اس میں میری حکمت ہے کہ آمنا سامنا کر کے میں نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو مروایا۔ اگر اپنے اپنے گھروں میں وہ مر جاتے تو تمہارا روب پھر ان پہ باقی نہ رہتا، تمہارا روب ان پہ قائم نہ ہوتا، تمہارا دبدبہ ان پہ قائم نہ ہوتا، اسلام کا بول بالا تو ہو جاتا، لیکن مسلمانوں کا غلبہ جو ہے کفار پہ وہ نہ رہتا۔ اب میں نے آمنا سامنا کروا کے تمہارے ہاتھوں سے ان کو مروایا ہے، تاکہ وہ ایمان والوں کو دیکھ کے بھی کفار جو ہیں وہ ڈرتے رہیں اور گھبراتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں۔ یہ حکمت ہے کہ آمنے سامنے کر کے جنگ کروا کے تمہیں فتح دی ہے۔ سبحان ربک اللہم اغفر برحمتک یا